ایک تو یہ اپنے طریقے سے، یعنی اپنے پاس جو بھی ریسورسز ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو جیسے نوازا تھا، جو ان کی اپنی عادات تھیں، اپنا طور طریقہ تھا، اس سے کیا کرتے تھے، یا اپنے وسائل جو ان کے پاس موجود تھے اس سے کرتے تھے۔ دوسرا طریقہ جو تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ کیا تھا؟ دوسروں کو موٹیویٹ کر دینا۔ فرض کریں آپ کے پاس وہ کوالٹی نہیں ہے، یا وہ ابھی آپ کر نہیں سکتے، ایون پیسے کسی کو دینا ہے، لیکن آپ کی کوئی جاننے والے ہیں، ان کے پاس ہیں، آپ ان کو فوراً بتائیں، اچھا دیکھیں فلاں اسٹوڈنٹ کو اسپانسر کر دیں، اچھا دیکھیں فلاں جو ہے نا وہ بڑا پریشان ہے، ان کو ضرورت ہے، ان کو ہیلپ کر دیں۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں جو اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ کوئی ان کو موٹیویٹ کرے اور وہ کام کرے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھار لے لیا کرتے تھے، خود لے لیتے تھے اور خود لے کر کسی اور کو ہیلپ کر دیتے تھے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی سخاوت تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی کو امت کے لیے لگا دیا۔ مجھے یاد ہے جب میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو میں اپنی استاد کو دیکھا کرتی تھی کہ نہ دن کا ہوش نہ رات کا ہوش، نہ انہوں نے بچوں کو کوئی اتنا ٹائم دیا کہ ہم کہیں کہ جی ہر وقت فیملی میلز ہو رہے ہیں، کام ہو رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کو تو قربانی کی سطح پہ رہنا پڑتا ہے نا۔ تو میں نے وہاں سے سیکھا، کیونکہ بینگ ڈاکٹر اور میڈیکل پروفیشن میں ہماری بھی زندگی ایسی ہی ہوتی ہے۔ ہم کبھی ڈیوٹیوں پہ ہیں، کبھی 2 دن کی ڈیوٹی ہے، ایمرجنسی آ گئی ہے تو وہیں سارے کام چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں۔ پیشنٹ اگر کوئی بیمار ہے تو ہمیں یہ نہیں ہوش، کتنے ہی رمضان میں ایسے ہوتا ہے، ابھی تک ہو جاتا ہے کہ آپ نے بس کھجور منہ میں ڈالی ہے اور آپ بھاگ رہے ہیں کیونکہ آپ کے پیشنٹ کو آپ کی ضرورت ہے۔ آپ افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ آرام سے بیٹھ کر آپ افطاری کریں، کبھی سحری پہ ایسے، کبھی افطاری پہ ایسے، بیکاز آپ کہتے ہیں کہ میری کمٹمنٹ ہوئی ہے۔ تو کیا امتی ہونے کے ناطے ہماری کمٹمنٹ نہیں ہے؟ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں کیسے امت کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا۔ اور پھر اور بڑی بات کیا ہے، بہت پرومپٹلی ہم کہتے ہیں وہ اچھا میری وہ ایک کمیٹی ہے نا وہ نکلے گی نا کتنے عرصے بعد، 6 مہینے بعد، پھر اس میں سے نا میں تھوڑے سے پیسے دے دوں گی جہاں چاہیے سب کو، میں نے رکھا سوچا ہوا ہے تھوڑا سا اماؤنٹ۔ اچھا وہ دراصل ابھی یہ سیزن گزر جائے نا تو یہ جو پرانے کپڑے ہو جائیں گے نا، اگلا سیزن آئے گا اس میں 2-4 جوڑے دے دوں گی۔ وہ ابھی تو بالکل نئے بنائے ہیں نا، ابھی تو سارے برانڈڈ آئے تھے جو ابھی اس سیزن کے، تو ابھی دینا تو ہے ہی نہیں نا، وہ دے دیے جو دینے تھے۔ اور زکوٰۃ تو میں نے ساری نکال دی، اب اگلے سال کی زکوٰۃ کا آپ انتظار کریں۔ ہمارے اندر وہ پراپنس نہیں ہے کہ فوراً، یعنی کیا پتہ اگلا لمحہ مجھے نہ ملے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ مثالیں دی۔ پھر آپ دیکھیں اس میں اور بھی بہت سارے ایسپیکٹ آتے ہیں جب ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ یہ جو اجود الناس کی بات کی گئی تھی کہ سب سے زیادہ سخی تھے، تو وہ سخاوت کیسی تھی۔ اب یہی سخاوت کرتے کرتے اگلا جو امپورٹنٹ اس میں لفظ آتا ہے وہ کیا ہے؟ ہوا کی طرح، الریح المرسلہ، یعنی تیز ہوا سے بھی زیادہ سخی تھے۔ تیز ہوا، سوچیں ذرا، جب ایک تیز ہوا چل رہی ہوتی ہے، آج کل تو سردیاں ہیں تو اس لیے تیز ہوا جو ہے ہمیں بتاتی ہے کہ جیکٹس پہن لو، تھنڈر آ جائے گا اور ابھی موسم ٹھیک نہیں، لیکن جب کھلا موسم، اچھا موسم ہو تو ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ وہ جو تیز ہوا ہوتی ہے نا وہ پورا پورا ماحول بدل دیتی ہے۔ ایسا لینڈ ہے جہاں پہ کچھ بھی نہیں، تو ہوا آتی ہے، ساتھ بادل لے کے آتی ہے اور لگتا ہے وہاں بارش ہوگی، پورا انوائرمنٹ جو ہے نا وہاں کا بدلنا شروع ہو جاتا ہے اور ماحول صاف ستھرا ہو جاتا ہے اور ہر چیز افیکٹ ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں وہاں پہ ہوائیں چل رہی ہیں، وہاں پہ جو گرینری ہے وہ کتنی اچھی لگ رہی ہے، پھول جو ہیں وہ آگے پیچھے ہو رہے ہیں، پتے ہل رہے ہیں، درخت جو ہیں وہ کس طرح سے محسوس ہو رہے ہیں، یعنی ایک سما ہی بدل جاتا ہے تیز ہوا کی طرح۔ تو رمضان ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم پورا ماحول بدلیں۔ یہ نہیں ہے کہ بس وہی ٹپیکلی بس ہم نے سحری افطاری کر لی ہے، لیکن ڈرامے بھی ہم پورے دیکھ رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں ہائے اللہ یہ اب میں 4 قسطیں تو نہیں چھوڑ سکتی نا رمضان میں، پتہ نہیں اس میں کیا ہو جائے گا، وہ بھاگیں گے یا ان کی شادی ہوگی یا ساس کیا کرے گی، بہو کیا کرے گی، یہ تو بڑا مشکل ہے، یہ نہیں میں چھوڑ سکتی۔ یا یہ کہ وہی بات ہے کہ ہمارے تو آج کل برانڈز بھی یہ کر رہے ہیں نا، کیا پاکستان کیا باہر، انہوں نے بھی ٹائم فکس کیا ہوا ہے۔ پہلے کیا ہوتا تھا کہ رمضان سے پہلے آپ جائیں تو اچھے کپڑے مل جاتے تھے، آپ بنا لیتے تھے۔ اب انہوں نے نا جان کی بیکار ترین چیزیں رکھنا شروع کر دی اور ساتھ ہی مسکرا مسکرا کے کہتے ہیں بس جی اب وہ عید کلیکشن آنے والی ہے، اور ہم پھر انہی چکروں میں پھنسے رہتے ہیں۔
تو یہاں میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ فوکس ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ جو نیکیاں ہوں، جو جود و سخاوت ہم پریکٹس کریں، وہ تیز ہوا کی طرح ہو، پوری سوسائٹی کو گرپ میں لے لے، ہر کوئی اس سے فائدہ حاصل کر رہا ہو، اور اس کا امپیکٹ نظر آئے امت مسلمہ پہ، ہمارے گھر میں، ہمارے ارد گرد جو لوگ ہیں، ماحول بدلنا شروع ہو جائے سارا۔ یہ امپورٹنٹ چیز ہے جس کو ہم نے یہاں پہ سمجھنا ہے اور اس کو پریکٹس بھی کرنا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے نا، ہر نیکی کا ایوری گڈ ڈیڈ آف ایڈم سن از فار ہم ایکسیپٹ فاسٹنگ، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نیکی جو ہے اس کو اس کے مطابق جتنا اس نے کیا بدلہ دیا، لیکن روزے کے لیے کیا کہا ہے کہ وہ آدم کی اولاد رکھتی ہے وہ صرف اللہ کے لیے، اٹ از فار می اینڈ آئی شیل ریوارڈ دا فاسٹنگ پرسن فار اٹ۔ اور اللہ تعالیٰ کو جو ایک روزے دار کے منہ سے جو بدبو آتی ہے وہ بھی بہت زیادہ پسند ہے، تو اللہ نے اس کا ریوارڈ ہمیں دینا ہے۔ تو جنروسٹی جو ہوتی ہے نا، جب ہم کہتے ہیں کہ ہم نے ہوا کی تیزی کی طرح ہم نے سخاوت، جود و سخاوت کی طرف بڑھنا ہے، تو پھر اس کے لیولز کیا کیا ہوں گے۔ ایک ہوتا ہے آپ کا ایک جنرل ایٹیچیوڈ ہوتا ہے، جانا ہم نے اس کی طرف ہے کہ آپ کی عادت ہے، آپ ویسے ہی بڑے شوقین ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے ہمیں نظر آتے ہیں، کہتے ہوں ماشاءاللہ وہ جیسے ایک تیار بیٹھے ہوتے ہیں، جیسے وہ ریس ہوتی ہے نا، تو پتہ ہے کہ جی ابھی انہوں نے سگنل دیا تو فل سپیڈ بھاگنا ہے، تو وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، وہ تیار بیٹھے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کوئی موقع ملے تو صحیح مجھے نیکی کا، میں نے نہیں چھوڑنا، میں نے فل سپیڈ بھاگ کے کرنا ہے۔ اب رمضان آ گیا، سوچیں ایسا انسان پھر رمضان میں کیا کرے گا؟ رمضان میں تو اب اس کے اندر اور تیزی آ گئی ہے، شیطان جو ہے وہ بھی بند ہے، اور نفس جو ہے اس کو بھی وہ ٹیم کر چکا ہے یا ٹیم کر رہا ہے، اس کی توجہ اسی چیز پہ ہے کہ اب میں نے نا قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے، روز آیات آ رہی ہیں، روز کوئی نہ کوئی سوچ آ رہی ہے، ایسا اینگل آ رہا ہے۔ آپ دیکھیں دورہ قرآن ہر سال بھی آپ سنیں نا، آپ کو لگتا ہے یہ باتیں تو میں نے پہلے سنی ہی نہیں تھی، میں تو خیال ہی نہیں آیا تھا، تو آپ کو ایک رمضان بونس ملتا ہے۔ اور پھر جب وہ آخری عشرہ آ جاتا ہے تو پھر کیا ہے، اب اس میں آپ اسی کام کو ایکسیلنس پہ لے کر جائیں گے، کہ پھر جب آپ رمضان سے باہر نکلتے ہیں تو آپ کا جنرل ایٹیچیوڈ اور بہتر ہو جاتا ہے، کیونکہ اب آپ کو ذرا اور کھلے دل کی عادت پڑ گئی ہے، آپ اور کام جو ہیں وہ بہترین کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور چیزوں کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں سے ہمیں جو امپورٹنٹ چیزیں پتہ چلتی ہیں وہ کیا ہیں، تھوڑا سا ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا چیلنج کیا ہے۔ ایک تو ہم سلیکٹیو جنروسٹی کرتے ہیں، ہماری سخاوت جو ہوتی ہے نا، خاص خاص موقع پہ خاص خاص لوگوں کے لیے ہوتی ہے، خاص چیزوں کے لیے ہوتی ہے، جو ہمارے دماغ میں پکچر بنی ہوئی ہے۔ اچھا جو پسندیدہ ہے نا اس کے لیے کرتے ہیں، یہ مجھے بہت پسند ہے، اس کو دے دینا، اس نے کیونکہ صحیح استعمال کیا، فلاں نے نہیں کیا، کیا پتہ اس کی کیا کیا نیڈز ہیں، ہمیں نہیں پتہ۔ جیسے وہ ایک حدیث آتی ہے نا کہ ایک شخص تھا، اس نے رات کو گیا صدقہ دینے، تو پہلے دن جو تھا وہ چور کو دے آیا، دوسرے دن کوئی اسی طرح کوئی بدکاری زنا کرنے والی ایک پروسٹیٹیوٹ تھی اس کو دے آیا، ہر دفعہ وہ افسوس کرتا ہے کہ میں نے تو غلط کو دے دیا، تو میں نے نہیں صحیح کام کیا۔ تو یہ کہا گیا کہ کیا پتہ وہ چور جب اس کو پیسے مل جائیں تو وہ چوری نہ کرے، وہ زنا کرنے والی عورت جو ہے وہ بدکاری نہ کرے کہ اس کو جو چاہیے تھا، جو بیچاری کی نیڈ تھی وہ پوری ہوگی۔ ہمیں نہیں پتہ کہ جو ہم دے رہے ہیں یا ہم کسی کو گائیڈ کر رہے ہیں وہ کہاں تک گیا۔ اور آئی ایم شیور آپ سب نے ایکسپیرینس کیا ہوگا، کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ آپ کسی سے ملتے ہیں، کوئی آپ کا رشتہ دار جاننے والا، اور وہ نا بڑا اچھا کام کر رہا ہوتا ہے، تو آپ اس کی بڑی تعریف کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں ماشاء اللہ آپ نے کتنی اچھی بات کہی یا کتنا اچھا کام کیا، تو وہ آپ کو دیکھ کے کہتے ہیں تم نے ہی تو سکھایا تھا، تم نے ہی تو بتایا تھا۔ آپ کہتے ہیں اچھا میں نے بتایا تھا، مجھے تو یاد بھی نہیں ہے، سبحان اللہ۔ اسی طرح ہم سیزنل جنروسٹی کرتے ہیں نا، رمضان میں ہم تیار بیٹھے ہوئے ہیں، آج کل اگر کوئی مانگے گا کچھ پیسے یا کوئی چیز تو ہم سوچیں گے ابھی نہیں دینا، رمضان میں دوں گی تاکہ ثواب ملے، زیادہ ثواب ہے نا۔ ہم یہ کیوں نہیں سوچتے ابھی بھی دے دوں، اللہ تعالیٰ توفیق دے گا، اس میں اور چیزیں نکل آئیں گی۔ تو یہ تو اللہ کا کام ہے نا، اللہ نے دینا ہے، وہ تو ہم ایسے ہی اپنے ہم انٹائٹلڈ ہو جاتے ہیں اس چیز کے۔ پھر اچھا پریشرڈ جنروسٹی ہوتی ہے، یہ کیا ہوتی ہے؟ ہمارا دل نہیں چاہ رہا ہوتا لیکن کوئی اور دے رہا ہے نا، ہم کہتے ہیں برا لگے گا اگر میں نے نہیں دیا، تو کوئی اور کرتا ہے تو ہم بھی کہتے ہیں اچھا چلو میں بھی تھوڑا سا کر لیتی ہوں، میں بھی ایسی ذرا سا حصہ ڈال لیتی ہوں۔
فرینڈز ہیں نا 4، وہ صدقہ باکس پڑا ہوا اس کے پاس سے گزری تو 2 نے ڈالا تو باقی بھی نا اپنا والیٹ کھولنا شروع کر دیتی ہوں، کہتی چلو پھر میں بھی کچھ کر دیتی ہوں، یہ اس کا خیال کریے تھے، چلو میں بھی کچھ دے دیتی ہوں۔ ہم اس لیے نہیں دینا چاہتے کہ اللہ نے مجھے اپرچونٹی دے دی ہے، یہ میرے سامنے ایک چیز آئی ہے تو چلو 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 میں اس سے کوئی فائدہ کروں، نہیں۔ اچھا، پھر ہائپڈ اپ جنروسٹی بھی ہوتی ہے۔ ہائپڈ اپ کیا ہوتی ہے؟ کسی چیز کے بارے میں نا کہیں بہت زیادہ آ جاتا ہے۔ کچھ لوگ آج کل سوشل میڈیا میں یہ بھی کرتے ہیں، کچھ بہت اچھے طریقے سے اپنے پروجیکٹ کو پریزنٹ کرتے ہیں، یا لگتا ہے کہ جی ادھر دینا بہت ضروری ہے۔ جیسے آج کل اگر ہم ٹپیکلی دیکھیں، فلسطین کے بارے میں ہر شخص پریشان ہے اور سوچ رہا ہے، سوچنا بھی چاہیے، یہ نہیں میں کہوں گی کہ اس کے بارے میں سوچنا نہیں چاہیے، لیکن ہم کیا یہ سوچ رہے ہیں کہ میرے اپنے نیبرہڈ میں بھی کوئی ایسا ہے؟ جب ہم وہاں بھیج رہے ہیں تو ساتھ ساتھ ہم اپنی لوکل کمیونٹیز میں بھی تو دیکھتے رہے نا۔ کئی دفعہ دیکھیں لوگوں نے وہاں ڈونیٹ کیا تو وہ چیزیں ہی نہیں وہاں تک پہنچ رہی، ان تک جا ہی نہیں رہی، اور ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں کے بارے میں سوچ نہیں رہے۔ اسی طرح ہم فرض کریں کسی یتیم خانے کو دے رہے ہیں، لیکن اپنے ہی خاندان میں کوئی یتیم ہے اس کے بارے میں سوچ ہی نہیں رہے، اس کا خیال ہی نہیں کر رہے۔ اچھا، ویسے کسی کو باہر سپانسر کر رہے ہیں، لیکن اپنے ہی خاندان میں کوئی ایسا رشتہ دار ہے جن کا بچہ ہے، اس کو ہم کسی کالج یونیورسٹی میں پڑھا سکتے ہیں، ان کے پاس فیس نہیں ہے پڑھانے کی، ان کے بارے میں نہیں سوچ رہے، یا آپ کے آفس میں ہے یا آپ کے جاننے والوں میں سوشل سرکل میں ہے۔ تو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ نہ ہو کہ ہم فوکسڈ یا فکسڈ ہو جائیں کسی ایک چیز کے بارے میں کہ یہاں تو ہم نے بہت جود و سخاوت کا مظاہرہ کرنا ہے، لیکن باقی چیزوں کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں۔ میرا جو ڈپارٹمنٹ ہے نا، بچوں کا میں نے بتایا تھا ڈپارٹمنٹ ہے، تو ایک دفعہ چند سال پہلے کی بات ہے کہ یہاں پہ بہت بڑا جو آرفنیج سسٹم ہے SOS کا، تو ہم نے ان سے بات کی تو ہم سب بچوں کو وہاں لے کے گئے، مدرس کو، اور بچوں نے ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیا۔ تو بچے جو تھے نا وہ بہت سامان لے کر گئے، بہت ڈونیشن بڑی لے کر گئے۔ ان کی جو ہیڈ تھی انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر کنول ہمیں بہت لوگ الحمدللہ ڈونیشن دے دیتے ہیں، ہمیں ڈونیشنز کا اتنا چیلنج نہیں آتا، ہمیں پتہ ہے چیلنج کس چیز کا آتا ہے، لوگ آ کر ان بچوں کے ساتھ ٹائم نہیں سپینڈ کرتے۔ سو وی ایکچولی وانٹ کہ لوگ آئیں، کوئی ان بچوں کے ساتھ بیٹھ کے سٹوری سنائے، کوئی ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائے، ان کو انٹیگریٹ کریں۔ اب دیکھیں یہ وہ نیڈ تھی جو ہم نے نہیں آئیڈینٹیفائی کی، ہم بھی اسی طرح بس سامان لے کر چلے گئے، تھوڑی دیر کھیلا اور بس واپس آ گئے۔ تو اس حدیث میں ہم یہ بات یاد رکھیں کہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہمیں بتائی جا رہی ہیں۔ تو جہاں ہم نے اجود الناس کے بارے میں دیکھا، اور پھر ہم نے الریح المرسلہ کے بارے میں دیکھا، ایک اور بات ہم نے یہاں پہ سمجھنی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام جو ہیں ان کا رول وہ بھی یہاں پہ بتایا گیا، کیا تھا؟ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنِ۔ جبرائیل علیہ السلام جب آتے تھے تو وہ کیا کام کرتے تھے؟ وہ پیئر ایکٹیویٹی کرتے تھے۔ اب دیکھیں جب آپ کچھ اکیلا کام کرنا چاہتے ہیں تو کئی دفعہ آپ تھک جاتے ہیں، نیند آ جاتی ہے، چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جب آپ کسی کے ساتھ مل کے گروپ سٹڈی کرتے ہیں، گروپ میں کام کرتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ کام آسان ہو جاتا ہے نا۔ مثلاً آپ کہتی ہیں اچھا چلو کئی دورہ قرآن اٹینڈ کرتی ہوں، ٹھیک، آج کام آ گیا، آج سر میں درد ہے، آج کوئی گھر والے یہ کہہ رہے ہیں، آج گاڑی نہیں ہے، آج ویدر ٹھیک نہیں ہے، تو آپ رک جاتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی آپ کا ساتھی ہو اور وہ کہ نہیں نہیں چلتے ہیں چلتے ہیں چلتے ہیں، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں چلو چل میں بھی پھر چلتی ہوں، برا لگ رہا ہے نا، وہ جا رہی ہے میں نہیں جا رہی۔ پیئر میں گروپ میں کام کرنے سے ہم اپنے کاموں کی سپیڈ بڑھا دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اسی لیے آیا نا کہ جب جبرائیل علیہ السلام سے ملتے تھے تو بھلائی میں تیز ہوا سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے تھے، اور زیادہ سینسیٹیو ٹو دا نیڈز آف پیپل ہو جاتے ہیں۔ اور آج کل کا دور کیا ہے؟ ہمارے لیے اس وقت بہت بڑا چیلنج کیا ہے اگر ہم اپنے گھروں میں آئیں؟ ہمارے بچے کتنے آئسولیٹڈ ہیں، اسی لیے تو نیکیاں نہیں کر رہے، وہ بس اپنی اسکرین کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں، اینڈ دے ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک ٹو اینی ون۔ ان کو کوئی چیز اپیل ہی نہیں کرتی، ان کا دل ہی نہیں چاہتا۔ ہمارا بچپن تھا تو ایک گاڑی میں سے 10 کزنز اکٹھے نکلتے تھے، ٹھسے ہوئے بیٹھے ہوتے تھے، تو ہمیں بڑی عادت تھی لوگوں کے لیے سپیس کریٹ کرنے کی۔ کزنز آئے ہیں، رشتہ دار آئے ہیں، تو ایک ہی کمرے میں میٹریسز ڈالے ہوئے سب سو رہے ہیں۔ اب ہمارے بچے کہتے ہیں پلیز ان کو کہیں کسی ہوٹل میں ٹھہر جائیں یا ایئر بی این بی کروا دیں انہیں، لیکن ہمارے پاس نہ آئیں، ہماری پرسنل سپیس میں کوئی نہ آئے، ہمیں کوئی تنگ نہ کرے۔ تو یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ پیئر ایکٹیویٹیز بھی بہت ضروری ہیں، ہم اپنے گھروں میں بھی بنا سکتے ہیں، ایک دوسرے کو ہیلپ کریں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے سیکھیں، اور چاہے آن لائن بھی آپ ہیں تو پیئر کریں کسی کے ساتھ کہ چلو ہم مل کے سیکھتے ہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام سوچیں، اللہ تعالیٰ کے اتنے مقرب فرشتے، وہ اللہ تعالیٰ کے
جو بہت پیارے نبی ہیں، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے ہیں. سوچیں کہ وہ یہ جو کمبینیشن ہے یہ کتنی خوبصورت کمبینیشن ہے، اور اس کمبینیشن کے پھر فائدے کتنے ہیں. کمپنی ہے نا. جیسے ایکسپرٹس کہتے ہیں یو آر سم آف 5 پیپل یو ہینگ آؤٹ ود، یعنی 5 وہ افراد آپ ایسے کریں جن کے ساتھ آپ بہت وقت گزارتے ہیں، ان کا نام لکھیں اور ان کی کوئی 5 6 8 کوالٹیز لکھیں. اچھی بھی ہو سکتی ہیں، بری بھی ہو سکتی ہیں، جو ان کی پہچان ہے. آپ دیکھیں گے جب ان میں سے جو کامن چیزیں آ رہی ہیں وہ آپ میں بھی ہوں گی. ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کمپنی کا امپیکٹ نہ لیں، یہ تو ایک نون بات ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ وقت گزارنے کا جو امپیکٹ تھا وہ بہت امپورٹنٹ تھا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو مہینہ ہے یہ کیا ہے، کیونکہ اس میں یہاں کہا نا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آتے تھے، ملاقات کرتے تھے تو قرآن کا دور کرتے تھے. تو سورہ البقرہ آیت نمبر 185 میں ہم پڑھتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. یہ خوشی یہ ہے اس مہینے کی، اسی لیے تو قرآن کے ساتھ ہم نے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے. کیوں؟ ہدی للناس، یہ گائیڈ لائن ہے فار ایوری ون. کتنے لوگ بھٹکے ہوئے ہیں، کیا کیا ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں، کبھی اپنے جسم کے ساتھ کر رہے ہیں، کبھی اپنا جینڈر بدل کے کر رہے ہیں، کبھی نشے کر کے کر رہے ہیں، کبھی اپنی جان لینے کی کوششوں میں کر رہے ہیں، کبھی ٹریول کر کے کر رہے ہیں، کبھی کریئر چوائسز چینج کر کے کر رہے ہیں. کیوں؟ آئی ایم ناٹ سیٹسفائیڈ، آئی وانٹ دس، آئی وانٹ دیٹ. ہدی للناس، جبکہ ہمارے پاس کیا ہے، وہ ہدایت موجود ہے جس کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں اس وقت. اور پھر ساتھ کیا کہا گیا، وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، اور اس میں وہ واضح روشن باتیں، کرسٹل کلیئر باتیں اور فرقان ہے. ہمیں قرآن پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. اور امیجن کریں جبرائیل علیہ السلام جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو سبحان اللہ کیا وہ اس کا لیول ہوگا. اور اسی لیے کہا گیا فمن شاہدہ منکم الشہر فلیصم، تو تم میں سے جو بھی اس مہینے کو پائے اس میں حاضر ہو، اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے. اور پھر آخر میں کیا کہا گیا، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تعالیٰ تم سے تنگی نہیں چاہتا، اللہ تعالیٰ آسانی چاہتا ہے. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ وہ گنتی بھی پوری ہو، اللہ کی بڑائی بھی بیان کی جائے، اور وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تمہارے اندر شکر گزاری آئے. تو آپ دیکھیں کہ جب آپ اتنا اپنے آپ اپنا دل بڑا کر لیتے ہیں نا، قرآن پڑھا، کمپنی کے ساتھ پڑھا، اپنے آپ کو سینسٹیو کیا ٹو دا نیڈس آف دا سوسائٹی، اپنے گھر والے سب لوگ، اتنا دل بڑا ہو جاتا ہے نا، تو پھر شکر گزاری آٹومیٹیکلی آنا شروع ہو جاتی ہے. سوسائٹی میں چینج جو ہے وہ بڑھنی شروع ہو جاتی ہے. تو 3 امپورٹنٹ کام ہیں رمضان کے کرنے والے. ایک تو یہ جنروسٹی، جود و سخاوت اپنے اندر لے کر آنی ہے. دوسرا کمپنی، کوئی کمپنی اچھی جو ہے نا وہ ان کا ساتھ رہنا ہے. جتنا ہم ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں گے جو رمضان کو پارٹی ٹائم نہیں لیتے بلکہ وہ واقعی سیکھنے کے اس میں جد و جہد میں ہوتے ہیں، تو کیا ہو جائے گا، ہمیں بونس افیکٹ ملنا شروع ہو جائے گا. اور ساتھ قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو نتھی کر لیں. یعنی آپ سوچیں کہ جو بھی عام دنوں میں ہوتا ہے نا، میں نے وہ کمپیریزن میں نہیں جانا، لیکن یہ مہینہ جو ہے نا اس میں میں نے دورہ قرآن بھی کہیں اٹینڈ کرنا ہے. نمبر 2، میں نے اپنی تلاوت بھی کرنی ہے پورے قرآن پاک کی. اور نمبر 3، میں نے تراویح میں بھی پڑھنا ہے، تاکہ کم از کم 3 قرآن جو ہیں میں اچھی طرح یعنی ایبزارب بھی کروں اور اس سے گو تھرو بھی کروں. کیونکہ دیکھیں یہ جیسے ہم اپنا فون چارج کرتے ہیں نا، جب ایک دفعہ فون فلی چارج ہو تو وہ زیادہ لاسٹ کرتا ہے. جب آپ کا فون پارشلی چارج ہو تو کیا ہوتا ہے، جلدی اس کی بیٹری ڈرین ہوتی ہے. تو سمجھیں یہ جو مہینہ ہے نا یہ ہماری ایمان کی بیٹری کو فلی چارج کرنے کے لیے، اس میں پورا زور لگا دینا، پورا بالکل اس کے لیے اتنی ایفرٹ کرنی ہے کہ بس جان اپنی مار دینی ہے تاکہ میں پورے مہینے کے لیے بس پھر فلی چارج ہوں. اور تقویٰ کے اوپر فوکس کرنا ہے. تقویٰ جو ہے وہ پھر ہمارے لیے آسانیاں اس میں آتی ہیں. جب میں یہ پڑھ رہی تھی نا تو مجھے 2 طرح کی پرسنالٹیز کا خیال آ رہا تھا،
اور میں نے سوچا یہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی. ابنڈنٹ مینٹیلٹی والے لوگ اور اسکیرس مینٹیلٹی والے لوگ. اسکیرس مینٹیلٹی کون سے ہوتے ہیں؟ تھوڑ دلے لوگ، شح النفس، وہ سیلفش ہوتے ہیں، نیرو مائنڈیڈ ہوتے ہیں. اگر کسی اور کو خیر ملے نا تو تکلیف ان کو ہونی شروع ہو جاتی ہے، ہر چیز پہ اپنے آپ کو کریڈٹ دینا چاہتے ہیں، اور کوئی بھی چینج ان کو کہی جائے تو ریزسٹ کرنا شروع کرتے ہیں. لیکن آج جو ہم نے حدیث کو ٹارگٹ کیا، یہ آپ کو ابنڈنٹ مینٹیلٹی دیتا ہے. ابنڈنٹ مینٹیلٹی کیا ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میرے لیے بھی بہت کچھ ہے اور دوسروں کے لیے بھی بہت کچھ ہے، مجھے نا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پریشان نہیں ہونا. آپ دیکھیں ہر گھر میں مسئلہ کیا ہے، اگر آپ گھروں میں جائیں، کیا یہ مسئلہ ہے کہ لوگ پریشان ہیں کہ ہائی مجھے قرآن کی جو یہ آیت ہے نا یہ نہیں اچھی طرح سمجھ آئی، یا یہ مجھ سے اپلائی نہیں کی جا رہی، اس کو میں نے کیسے اپلائی کرنا ہے؟ نہیں، آپ گھر میں انٹر ہوں تو سلام کریں تو پہلی بات کیا ہوتی ہے؟ ساس کہتی ہے میں بہو سے تنگ ہوں، بہو کہتی ہے میں ساس سے تنگ ہوں. اور پھر ہم کوئی نہ کوئی اپنے بچوں کے مسئلے، شوہر کے دکھ، اور اس نے یہ بول دیا اس وجہ سے میں ساری رات نہیں سوئی، مجھے اس وجہ سے ڈپریشن ہو رہا ہے، اس وجہ سے انزائٹی ہو رہا ہے، سارا وقت ہم یہ دکھ لے کے بیٹھے ہوئے. جب ابنڈنٹ مینٹیلٹی آ جاتی ہے، یہ نہیں کہ دکھ بڑے نہیں ہیں، بہت بڑے بڑے دکھ بھی ہیں لوگوں کے، لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ جتنا دکھ ہے اتنی بڑی پاسبلٹیز بھی ہیں، اتنا میں نے اپنے دل کو بھی بڑا کر لیا ہے، اتنا زیادہ میں نے دوسروں کو انکریج کرنا ہے، اتنا زیادہ میں نے لوگوں کے ساتھ آئیڈیاز شیئر کرنے ہیں، اتنا زیادہ میں نے شکر گزاری لے کر آنی ہے، اتنا زیادہ میں نے اپنی گروتھ پہ کام کرنا ہے، اتنا زیادہ میں نے آگے اللہ کا بندہ بن کے رہنا ہے اور اللہ کے بنائے ہوئے سسٹم کو ایکسیپٹنس دینی ہے. یہی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی نظر آتا تھا. ہر بات پہ وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے بارے میں سوچتے تھے، وہ یہ نہیں سوچتے تھے کہ مجھے اس میں کیا مل جائے. جیسے آج کل ہمارا حال ہوا ہے نا کہ ایک سیل لگتی ہے تو ہم لوگوں کا سر توڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، کہ ہم کہتے ہیں بس پتہ نہیں مجھے وہ چیزیں مل جائیں جو شاید پتہ نہیں انہوں نے کتنے پیسے کم بھی کیے ہیں کہ نہیں کیے ہیں، لیکن کیونکہ ایک سیل کا بینر لگا دیا ہے تو ہم کسی کی پرواہ نہیں کرتے. ہم چھوٹی بڑی باتیں لوگوں سے چھپاتے ہیں کہ میں آؤٹ سٹینڈ کروں کسی نہ کسی طرح. تو ابنڈنٹ مینٹیلٹی جو ہے وہ آئے، اور جن لوگوں میں ابنڈنٹ مینٹیلٹی آ جاتی ہے تو دیکھیں ان کی پرسنالٹی کیسے ہو جاتی ہے. شکر گزاری بھی ہوتی ہے، وہ کریٹیو بھی ہوتے ہیں، وہ دکھوں کو بھی سہ لیتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں، وہ جنرس ہوتے ہیں، وہ امپاورڈ ہوتے ہیں، گروتھ ہوتی ہے ان کی، وہ اپنے آپ کو امپروو کرنا شروع کر دیتے ہیں، پازیٹیو ہوتے ہیں، پازیٹیو طریقے سے تمام مسائل کو دیکھتے ہیں، وہ ہوپلیس نہیں ہوتے. وہ دنیا میں آج کل جیسے جب بھی بات کرو سب لوگ کہتے ہیں ہائے مسلمانوں کی حالت دیکھ کے تو بہت ہی ڈپریشن ہوتا ہے. یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا دنیا میں، یہ اللہ کے اذن سے ہو رہا ہے نا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اپنا رول کیسے پلے کر رہے ہیں، ہم کون کون سے کام کرنے والے ہیں وہ کر رہے ہیں. کیا ڈپریس ہو کے بیٹھ گئے، یا اپنے آپ کو ڈیولپ کر کے دکھا رہے ہیں لوگوں کو کہ یہ مسلمان کرتا ہے جب اس کے اوپر مشکلات آتی ہیں. اس طریقے سے وہ اپنی زندگی کو گزارتا ہے. سارا وقت وہ نیگیٹیوٹی نہیں پھیلاتا کہ اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کوئی فائدہ نہیں ہے، کچھ نہیں کرنا چاہیے. تو یہاں پہ ہمیں ابنڈنٹ مینٹیلٹی کی ریسیپی مل رہی ہے. ہم نے دیکھنا یہی ہے کہ ہم اپنے رب کے ساتھ کیسے کنیکٹ ہوتے ہیں اور کیسے کھلے دل سے جو کرنے والے کام ہیں رمضان کے ان کو کرتے ہیں. تو اب ہم نے کن کن چیزوں پہ توجہ دینی ہے اگر ہم تھوڑا سا اس کو کنکلوڈ کر لیں. ایک تو یہ کہ شکر گزاری جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے رمضان میں خاص طور پہ غور و فکر کریں. یعنی جب آپ دورہ قرآن کریں گے اسپیشلی، یا خود بھی قرآن پڑھیں گے ترجمے اور تفسیر کے ساتھ، تو بار بار سوچیں. ایکسپرٹ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ روزانہ صبح اٹھنے کے بعد 3 باتوں پہ اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں تو آٹومیٹیکلی آپ کا یہ والا ایسپیکٹ جو ہے یہ بہت بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے، آپ کے لیے شکر گزار ہونا آسان ہو جاتا ہے. دوسرا یہ کہ جو کچھ بھی اللہ نے دیا ہے اس پہ مکمل بھروسہ، ٹھیک ہے، توکل اللہ پہ ہونا چاہیے ہر معاملے میں. یہ نہیں ہو سکتا کہ میری زندگی میں کوئی چیلنج آیا ہے، کوئی مشکل آئی ہے تو میرے لیے سلوشن نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے جب بیماری نازل کی تو اس کا علاج بھی ساتھ ہی دیا، تو سلوشن ساتھ ہی ہوتا ہے. پھر جو اسباب ہیں دنیا میں، مٹیریل اسباب ہیں، ہمیں ان کی ضرورت ہے کسی حد تک، لیکن اس میں اوور انڈلج نہیں ہونا. یعنی اب آپ دیکھیں کہ افطاری پہ اتنا سامان، یعنی آپ کو پتہ ہے کہ عام حالات میں ہم کم کھانا کھاتے ہیں، اس میں کم از کم ہم سمجھیں کہ 2 دفعہ شاید وہ 2-3 میلز ایکسٹرا بڑھا دیتے ہیں. اتنی ضرورت نہیں ہوتی ہے چیزوں کی.
اس کے بغیر بھی ہم گزارا کر سکتے ہیں. تو ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ مہینہ تو ہمیں دعوت دیتا ہے نا قرآن کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہوں اور مٹیریل چیزوں سے تھوڑے ڈیٹیچ ہوں، وہ ہم نہیں کر رہے ہوتے. پھر یہ کہ زیادہ دیں، لوگوں کو زیادہ سے زیادہ دیں، جس جو بھی دے سکتے ہیں، کیونکہ وہ جو ہے نا لا ان شکرتم لا ازیدنکم، جب تم اللہ کا شکر ادا کرو گے، شکر کرو گے تو ظاہر ہے دو گے، ہیلپ کرو گے، اللہ تمہیں زیادہ دے گا. وہ چیز زیادہ آپ ہماری طرف لوٹنا شروع ہو جاتی ہے. اور یہ جو اسکیئرس مینٹیلٹی ہے نا، یہ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو رزق اللہ نے مجھے دینا ہے وہ مجھے مل کر رہے گا، وہ نہیں کہیں جا سکتا. اور جو چیز اللہ نے مجھے نہیں دینی وہ میں نہیں حاصل کر سکتی، کچھ بھی ہو جائے. تو یہ تھوڑ دلی نہیں ہونی چاہیے کہ کسی کا کچھ گھر میں ہوتا ہے نا، کھانا کھانے سے فرق پڑ جائے گا. گھروں میں یہی لڑائی جھگڑے، اگر کچھ فیملیز اکٹھی رہتی ہیں یا ساس اور بہو اکٹھی رہتی ہیں، اس نے یہ کیوں کھا لیا، اس نے یہ کیوں کر لیا، جو اس کی قسمت کا تھا وہ اس کو مل گیا. ہم اتنی اتنی سی باتوں پہ ایسے جھگڑے بنائیں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ حالات ہمارے اچھے تو نہیں ہوں گے، بلکہ حالات ہمارے خراب ہونا شروع ہو جائیں گے. اور اسی طرح اپنے سیلف کنٹرول، یعنی کوئی بھی معاملہ ہو، کوئی فیئر ہے، کوئی لاس ہے، تو ہم اپنے آپ کو بتائیں کہ مجھے اپنے آپ کو سنت کے مطابق لے کر چلنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملات کو کیسے دیکھا. پھر یہ کہ کمیونٹی اور کلیکٹیو ابنڈنس کی طرف جائیں، یعنی کمیونٹی کے پروجیکٹس میں اپنا حصہ ڈالیں. ہر وقت اپنی ذات کے بارے میں نہ سوچیں کہ بس اس سے مجھے کیا فائدہ حاصل ہوگا، سوچیں لارجر پکچر دیکھیں. جیسے ہم ڈاکٹرز کے بارے میں نا لوگ بڑا کمپلین کرتے ہیں کہ جی ہم ایمرجنسی میں گئے تھے تو ڈاکٹر تو دیکھ ہی نہیں رہا تھا ہمیں. تو ڈاکٹر وہاں بیٹھا اسی کام کے لیے ہے، لیکن دیکھیں آپ کا ایک پیشنٹ ہے نا جس کے پیٹ میں درد ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ فاللہ اس کو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، لیکن اس ڈاکٹر کے سامنے وہاں پہ شاید 15 یا 20 پیشنٹ ہوتے ہیں، اور ان 20 پیشنٹس میں سے اس نے دیکھنا ہوتا ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ کس کو میری ضرورت ہے، اگر میں نے اس کو اٹینڈ نہ کیا تو وہ مر جائے گا. لیکن ہم کہتے ہیں نہیں میرے پیشنٹ کو دیکھو، چاہے وہ اس نے چھینک ہی ماری ہے اس وقت ایمرجنسی میں آ کے. تو یہ ایٹیچیوڈ ہمیں نے ٹھیک کرنا ہے کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ کہاں پہ پوری امت کا فائدہ ہے، امت کو نقصان سے بچانا ہے. یا کسی کمیونٹی میں رہ رہی ہوں تو وہاں پہ مسلمانوں کو کتنا فائدہ ہے، ان کے بارے میں نے غور و فکر کرنا ہے کہ ان کو کیسے ہم بہتری کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. اور اصل فوکس ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ آخرت پہ. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ابھی تو دن ہے، ابھی تو ہر دن یہ دعا کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ رمضان مل جائے، میرے رب مجھے یہ رمضان مل جائے، تاکہ جو کمی کوتاہی مجھ سے ہوئی میں اس اپرچونٹی سے دوبارہ اپنے آپ کو ریچارج کر لوں. اور ہر وقت یہ سوچنا کہ پتہ نہیں یہ والا ایکشن اس کے بعد مجھے موقع ملنا ہے کہ نہیں ملنا. تو آخرت پہ ہماری جو خاص توجہ ہے وہ ہونی چاہیے. جتنے ہم توجہ دیں گے آخرت پہ اتنی ہمارے لیے آسانی ہوگی.